السلام علیکم پیارے دوستو، رحمان پروڈکشن میں خوش آمدید۔ چارلس ایل ڈاگسن وہ دنیا کی ایک مشہور ترین کتاب لکھنے پر بے حد نادم تھا۔ 90 برس پہلے کا ذکر ہے کہ ایک منکر اور شرمیلا نوجوان 3 چھوٹی بچیوں کو اپنے ہمراہ لندن میں دریائے ٹیمز پر کشتی میں سیر کرانے کے لیے لے گیا۔ جب وہ کشتی میں سوار ہوا تو وہ ایک گمنام انسان تھا، لیکن جب گھنٹوں بعد وہ بچیوں کے ہمراہ کشتیوں میں سے نکلا تو وہ 19ویں صدی کی ایک نامور ہستی بننے کے راستے پر گامزن ہو چکا تھا۔ اس کا نام ڈاگسن تھا، لیکن آپ اسے اس نام سے نہیں جانتے، ویسے یہ اس کا حقیقی نام تھا۔ بعض اوقات اسے پادری ڈاگسن کہا جاتا اور بعض اوقات ڈاگسن بات دراصل یہ تھی کہ وہ ہفتہ بھر آکسفورڈ یونیورسٹی میں ریاضی پڑھاتا تھا اور اتوار کو کلیسا میں وعظ کیا کرتا تھا۔ جب وہ بالغ لوگوں سے باتیں کرنے کی کوشش کرتا تو گھبرا جاتا اور اس کی زبان میں لکنت آ جاتی، لیکن وہ چھوٹی چھوٹی بچیوں کو بے تکی کہانیاں سنانے میں بڑا لطف حاصل کرتا تھا۔ جب وہ 3 بچیوں کو دریائے ٹیمز پر کشتی میں سوار کر رہا تھا تو اس نے ان کا لطف دوبالا کرنے کی خاطر انہیں ایک بڑی عجیب و غریب کہانی سنائی۔ اس نے انہیں ایک ایسی چھوٹی بچی کی کہانی سنائی جو نیند کے عالم میں ایک خرگوش کے بل میں گر پڑی اور وہاں سے ایک حیرت ناک میں پہنچ گئی۔ بچیاں حیرت سے آنکھیں پھاڑ کہانی سنتی رہیں۔ وہ کشتی اور دریا کی سیر بالکل بھول گئی۔ جب کہانی ختم ہو گئی تو انہوں نے پروفیسر سے درخواست کی کہ وہ ان کی خاطر اس کہانی کو لکھ دیں۔ پروفیسر نے ان کی بات مان لی اور ساری رات بیٹھا کہانی لکھتا رہا۔ چونکہ ان بچیوں میں سے ایک کا نام ایلس تھا، لہٰذا اس نے کہانی کا نام ایلس حیرت ناک دنیا میں رکھ دیا۔ اس نے کہانی لکھ کر الماری کے ایک گوشے میں رکھ دی اور اسے بھول گیا۔ اس کے ذہن میں کبھی یہ خیال نہ آیا تھا کہ کوئی اسے پڑھنے کا خواہش مند ہوگا۔ کئی برس بعد اس کا ایک دوست اسے ملنے آیا اور اچانک اس کی نظر اس کہانی کے مسودے پر پڑ گئی۔ وہ دوست مسودے پر سے گرد جھاڑ کر اسے پڑھنے لگا۔ کہانی پڑھ کر اسے بڑا لطف آیا۔ وہ اس کہانی کو شائع کرنے پر مصر ہو گیا، لیکن پروفیسر کیا وہ دنیا پر یہ انکشاف کر دے کہ وہ بچوں کے لیے بے تکی اور مضحکہ خیز کہانیاں بھی لکھتا ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ یہ اس کی شان کے خلاف تھا۔ وہ تو اسے شائع کرانے کے متعلق سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ لیکن جب ایلس حیرت ناک دنیا میں شائع ہوئی تو اس پر ایک فرضی مصنف کا نام تھا لیوس کیرول۔ یہ کتاب بے حد کامیاب اور مقبول ہوئی۔ لوگوں نے اسے ہاتھوں ہاتھ خریدا اور تھوڑے ہی عرصے میں اس کا ترجمہ 14 زبانوں میں ہو گیا۔ اس کتاب کی ایک نظم کے یہ مصرعے لوگ
ہر جگہ دہراتے نظر آتے تھے۔ وارلس نے کہا، اب کئی قسم کی باتیں کرنے کا وقت آ گیا ہے، مثلاً جوتوں، جہازوں، موم، گوبھی اور بادشاہوں کے متعلق باتیں کرنے کا وقت۔ اور یہ سمندر مدت سے جوش کیوں کھا رہا ہے؟ کیا سوروں کے بھی پر ہوتے ہیں؟ سال بہ سال اعلیٰ حیرتناک دنیا میں مقبولیت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اب تک اس کتاب انگریزی میں 200 ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں۔ گزشتہ 90 برس سے اسے ساری دنیا میں بچوں کی مقبول ترین کتاب سمجھا جا رہا ہے۔ دوستو، آج کی تھی یہ حقیقت بری داستان۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو آپ کے تعاون کی ضرورت ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے اوپر اپنی رحمت نازل فرمائے اور تمام کے دکھ درد دور کرے، آمین۔